السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نہم کے سوال نمبر 2 جو کہ اشعار کی تشریح ہے اس کو لکھنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ اس میں ہے حصہ غزل، شعر ہے: دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کنجے مزار، مزار کا ایک کونا یعنی کہ قبر میں۔ اب زندگی کے یہاں پہ بہادر شاہ ظفر کی یہ غزل ہے، اس میں اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اب وہ قبر میں آرام سے سوئیں گے، کیونکہ موت جو ہے وہ انسان کے غموں سے نجات کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ زندگی کے دنیاوی غم جو ہیں وہ موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: زندگی کے دکھ سہتے سہتے اب قریب الموت ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب قبر میں بڑے آرام و سکون کے ساتھ سوئیں گے۔ تشریح ہے: 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا اور رنگون بھیج دیا۔ یہ اشعار انہوں نے قید تنہائی میں لکھے، جہاں وہ زندگی کے باقی دن پورے کر رہے تھے۔ وہ بے بسی کی مجسم تصویر نظر آتے ہیں، مجسم نہ ہلنے والی، مجسم تصویر نظر آتے ہیں، کوئی اور خیال اور تصور نہیں جو انہیں راحت پہنچا سکے، سکون پہنچا سکے۔ زندگی کی تمنائیں اور مسرت، خوشی بخشنے والے سارے سامان ختم ہو گئے ہیں، صرف موت کا تصور باقی ہے، جہاں وہ زندگی کے آلام و افکار سے نجات پانے کے بعد بڑے آرام سے قبر میں سوئیں گے۔ ایڈیشنل شعر ہے: منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اس کی نا امیدی دیکھنی چاہیے، جس کی خوشی یا جس کی امید جو ہے وہ موت پر آ کر ختم ہو۔ موت کی خواہش دراصل زندگی کے دکھوں اور غموں سے فرار کی ایک صورت ہے۔ موجودہ غم سے نجات کی ایک عارضی صورت اسے موت میں نظر آتی ہے۔ وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ زندگی پوری ہو گئی، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل کا ایک شعر ہے جس میں مایوسی، نا امیدی بہت زیادہ نظر آتی ہے، اس میں قنوطیت پائی جاتی ہے، اس شعر میں، اس غزل میں قنوطیت پائی جاتی ہے۔ قنوطیت مینس مایوسی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی سے بھی بیزار ہیں اور دکھ اور غم انہیں بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ موت کو ہی ذریعہ نجات سمجھتے ہیں یہاں پہ۔ شکریہ۔